اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنک قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اس آیت کو، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، وقف لازم، تو اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فلا يحزنک قولهم، اور دوسرا ہے انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ فا حرف ہے، لا حرف ہے۔ کون سا لا ہے؟ لا نافیہ ہے، ناہیہ۔ آگے فعل مضارع کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے فعل مضارع ہے جی یحزن، یحزن فعل مضارع مجزوم ہے، لہٰذا لا کو ہم ناہیہ قرار دیں گے۔ یحزن فعل مضارع جیسے میں نے کہا کہ مجزوم ہے، ہاں ہے معروف یعنی ایکٹیو وائز ہے، ہا زا اور نون حروف مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ حزنا یحزنو جس کے معنی ہوتے ہیں غمگین کرنا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ساتھ ضمیر جو لگی ہے کاف، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ قول کا لفظ واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے۔ قول کے معنی بات کے ہوتے ہیں۔ قول کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہوں میں، الفاظ سے بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ لا یحزن فعل ہو گیا، کاف مفعول ہو گیا اور قولہم مضاف مضاف الیہ ہو کے فاعل ہو گیا۔ یوں فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ انا ہے، حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور پرپل کلر میں جو الف نظر آ رہا ہے یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے جو کہ نا تھی اور نون کے حذف ہونے کی وجہ سے الف کی صورت میں لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نعلم فعل مضارع معروف مرفوع جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ، علم یعلم جاننا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ما بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو ما موصولہ ہے۔ یسرون فعل مضارع معروف مرفوع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سین را را حروف مادہ باب فعل، اسرارا یسررو تبدیلی کے بعد اسرا یسرو چھپانا جس کے معنی ہوتے ہیں۔ واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ واو عاطفہ، ما پھر موصولہ، اور آخری لفظ اس آیت کا یعلنون، عین لام اور نون حروف مادہ، علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زیر والا ہے تو باب فعل اعلنا یعلنو اعلانن اعلان کرنا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ جملہ بناتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل، نا ضمیر منصوب متصل، انا کا اسم اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اب میں اس جملہ فعلیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ نعلم فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے ما یسرون وما یعلنون۔ اس کو انالائز کر رہا ہوں۔ ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول یسرون ہے، یسرون فعل با فاعل ہے اور یوں ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر معطوف علیہ بن رہا ہے۔ واو عاطفہ ہے، پھر ما موصول ہے، یعلنون فعل با فاعل ہے، موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر محلاً منصوب، نعلم فعل کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے اور نعلم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ فا کو شرط مقدر کے لیے جواب پر جو آتا ہے وہ قرار دیا ہے محمود صاحب نے۔ لا ناہیہ جازمہ ہے، انا حروف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم قرار دیا ہے، ما کو حرف مصدر قرار دیا ہے، لیکن ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ اسم موصول بھی ہو سکتا ہے، محلاً منصوب اور عائد محذوف ہوگا۔ اس صورت میں ہم نے اس میں موصول کے طور پر اسے ٹریٹ کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ مصدر معول، اور مصدر معول ذہن میں رکھیے گا اس صورت میں بنے گا جب اسے حرف مصدر قرار دیں گے ما کو ہم۔ بتا رہے ہیں کہ یہ ما یسرون جو ہے مصدر معول، یہ محلاً منصوب مفعول بھی ہے، اور مصدر معول ما یعلنون فی محل نصب معطوفہ ہے مصدر معول اول پر۔ جملہ لا یحزنک قولہم فی محل جزم شرط مقدر ای ان قالوا ما یؤذیک فلا یحزنک قولہم، تو انہوں نے شرط ایک محذوف مانی ہے، وہ اس فا کو انہوں نے فا فصیحہ قرار دیا ہے۔ جملہ انا نعلم لا محل لا استنافیہ تعلیلیہ قرار دیا ہے، نعلم فی محل رفع خبر انا ہے، اور یسرون لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ما ہے، اور یعلنون لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ما الثانی ہے۔ دیکھتے ہیں جی اب اس آیت کا ترجمہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، فلا یحزنک قولہم، بس ان کی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمزدہ نہ کر دے، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر
لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔